السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر دو حقوق ہیں۔ پہلا تو حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ مطلب اللہ کا حق، اور حقوق العباد کا مطلب لوگوں کا حق۔ تو ان دونوں حقوق میں آپ کو ان دونوں حقوق کے بارے میں واضح یعنی خلاصہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو کرنے کا حکم دیا ہے اچھا کام، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد یعنی لوگوں کا حق۔ دوستو، ان دونوں میں بہت گہرائی تک جانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حق کو ہم ادا نہیں کیے تو اللہ چاہے تو ہم سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کا بدلہ نہیں لے، یعنی اللہ کا حق کو کوئی کسی کا، آپ خود سے سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا حق کو ماریں گے تو اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ لیکن حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے، اس کو اگر ہم سے کہیں پہ کوتاہی، کمی یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا غلطی سے چھوٹ جائے، اللہ کا حق کو ادا نہیں کر پائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسانوں کے حق کو اگر ہم مارے، انسانوں کو اگر ہم دبائے، انسانوں کو گالیاں دے، انسانوں کے پیٹھ پیچھے ہم اگر برائی کرے اور انسانوں کو بھلا برا کہیں، تو اگر ہمارے اندر ہے تو یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، یعنی ہم لوگوں کا حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہم سے ایسا ہوا تو جب تک ہم جس کے بارے میں، جس کے خلاف ہم اگر کچھ غلط کہیں یا کچھ غلط کیے تو اس سے معافی مانگنی ہی ہوگی۔ اللہ کا حق تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد یعنی لوگوں کا حق جب تک معاف نہیں ہوگا، جب تک آپ جس کے بارے میں غلطی یا کچھ غلط کہا یا کسی کو دبایا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، اس سے ہم جب تک معافی نہ مانگ لیں، تب تک یہ ہمارا حق پورا نہیں، ادا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد دوستو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارا سارا کھول کے چٹھا رکھ دیا جائے گا کہ یہ فلاں کی زمین دبایا، فلاں کے پیسے ہڑپے، فلاں کو گالیاں دی، فلاں کو مارا، فلاں کو بلا برا کہا، فلاں کے بارے میں چغلیاں کی، یہ سارا چیز کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ دوستو، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کا حقوق جو ہے اس کے لیے ہم توبہ کریں کہ اے اللہ، ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو تو معاف فرما۔ اور انسان کا جو حق ہے ہمارے اوپر، انسان کو غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو اگر کسی انسان کے بارے میں ہم بلا برا کہے ہیں تو اس سے جا کے ہم کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی واقعہ بتاتا ہوں جس کو آپ سن کر سمجھ جائیں گے۔
ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بارے میں مجمع میں اعلان کیا کہ اگر جنت کی بشارت دی، اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھو۔ ایک صحابی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ہے، دنیا میں ہی جنتی ہونے کا بشارت مل گئی۔ وہ ان کے گھر گئے مہمان بن کے، 3 دن 3 رات رہے اور ان کے ہر عمل کو دیکھتے رہے۔ تو کچھ ایسا عمل ان کو سمجھ میں نہیں آیا، دکھا نہیں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ ایک دن آخری دن تیسرے دن ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ میرے دوست آپ کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں ہی بشارت دے دی جنت کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے میں تمام دنیا کے انسانوں کو، یعنی جتنے بھی میرے دوست احباب، میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، تمام دنیا والوں کو میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو دوستو، ہم کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے دوست احباب یعنی تمام دنیا والوں کو معاف کر دیں۔ پتہ نہیں ہم سے کیا بھول ہو گئی ہو، یا سامنے والے سے کیا بھول ہو گئی ہو، اور کسی کو اگر ہم کسی کا حق کو دبائے ہیں، کسی کا حق کو مارے ہیں، تو ان سے جا کے ہم کو فوراً معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی جان ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے ایسا آپ کے بارے میں کہا سنا، آپ ہم کو معاف فرما دیجئے اللہ کے واسطے۔ اگر ہم کسی سے معافی مانگیں گے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو معاف نہ کرے اللہ کے لیے۔ تو دوستو، اتنا سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں آج بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے ویڈیو اگر سمجھ میں آیا، پسند آیا تو لائک کریے اور شیئر کریے اپنے دوستوں کو، تاکہ آپ کے دوست بھی ان باتوں کی جانکاری حاصل کر سکیں۔ اور میرے اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اور اس بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنی ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔